بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین ناظرین، 11 جنوری 2023 کو امام المناظرین شیخ القرآن والحدیث سیدی سندی مرشدی آقائی مولائی حضرت علامہ مولانا امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً قبلہ شیخ القرآن امام المناظرین فخر اہل سنت، آپ کا دنیا سے جانا اہل سنت کے لیے بہت بڑا صدمہ اور ایک بڑا نقصان ہے، اور آپ کے جانے سے وہ خلا پیدا ہوا ہے جو شاید اب تا قیام قیامت پر نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت العلام امام المناظرین شیخ القرآن مولانا محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، میری اور ان کی بلا حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ امام المناظرین شیخ القرآن سے تقریباً میرا 13 سال سے رابطہ تھا۔ پہلی مرتبہ میں نے آپ کو کال کی اور ابھی نمبر ڈائل نہیں کیا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ دنیا پور سے کال کر رہا ہوں اور آپ فیصل آباد ہیں۔ حال کچھ ایسے تھے کہ سردی کے موسم میں مجھے پسینہ آ گیا۔ صرف بات کرنے کے بہانے سے میں نے ایک حوالہ دریافت کیا۔ میں نے کہا حضور، آپ نے بیان فرمایا تھا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، کہ قیامت والے دن اہل سنت ہوں گے جن کے چہرے چمکتے دھمکتے ہوں گے۔ حضور اس کا حوالہ ارشاد فرما دیجئے۔ ابھی میں اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا، میں نے صرف یہ کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں بیٹے، ابن کثیر کے اندر لکھا اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا، آپ پڑھ لو جا کر۔ تو آپ نے یوں اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ اور سن 2010 میں ملتان جب میں حفظ قرآن کر رہا تھا اشاعت الاسلام میں، تو وہاں ملتان میں سمیج آباد میں کپڑا مارکیٹ ہے، تو وہاں پر امام المناظرین شیخ القرآن کے بل آپ تشریف لائے تھے ربیع الاول شریف میں میلاد شریف پر بیان کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کا موقع ملا، آمنے سامنے پہلی مرتبہ آپ کی زیارت ہوئی۔ آواز کے اندر گرج برس مٹھاس اور دھیما لہجہ اور دل کو موہ لینے والی گفتگو اور دلائل کا سمندر آپ نے بیان فرمایا، لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ پھر گفتگو کے بعد سوالات کی عام اجازت، لوگوں کے سوالات اور آپ کے برجستہ مضبوط لوہے توڑ جوابات سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ کی محبت دل میں اور زیادہ گھر کر گئی۔ بس اس کے بعد آپ کا ملتان آنا جانا رہا، اور میں آپ کی ہر ملتان کی محفل تقریباً سنتا رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اور پھر میں تقریباً 2013 میں جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، اور میں نے وہاں پر قبلہ شیخ القرآن کے مسجد میں جمعہ ادا کیا، اور وہاں پر آپ کا بیان سماعت فرمایا، اور آپ سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے تحفے تحائف بھی عطا فرمائے، اور بڑی کریمانہ طبیعت تھی، بڑی شفقتوں سے بڑی محبتوں سے نوازا۔ جب میں جامعہ امینیہ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا نا،
تو امام المناظرین نے قبلہ ناظم صاحب علامہ عبد المجید عطاری امینی، ان سے فرمایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ملتان سے آئے ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان کو اپنا سامان رکھنے کے لیے الماری بھی دینی اور ان کا کمرہ بھی بتائیں، اور ان سے کسی طرح کی کوئی فیس داخلہ اور سیکیورٹی نہیں لینی۔ یہ حضرت نے مجھ پر شفقت فرمائی، تو برابر رابطہ رہا اس وقت سے لے کر اب تک۔ مجھ پر جو بھی مشکل پڑتی، دیکھنا کہ سوال کا جواب معلوم نہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو میں استاد محترم قبلہ سے رہنمائی لیتا تھا۔ آپ مجھے تشفی کرنے والا بہترین اور لاجواب جواب عطا فرماتے تھے۔ افسوس، لوگ تو آج بھی ہم سے مسئلے پوچھیں گے، لیکن جن سے ہم مسئلے پوچھا کرتے تھے وہ ہمارے استاد، وہ ہمارے شیخ، وہ ہمارے مربی چلے گئے، ہمیں تنہا چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ استاد محترم بہت شفیق تھے، بہت شفیق تھے۔ میری جب بھی قبلہ سے ملاقات ہوئی، اور تقریباً 10 ماہ کا وہ دورانیہ جب میں جامعہ امینیہ میں پڑھتا تھا، میں نے ہر موقع پر کوشش کی کہ قبلہ استاد محترم کو پہلے میں سلام کروں، آپ سلام کا جواب دیں، سلام پہلے میں کروں گا، میں یہ ہمیشہ کوشش کرتا تھا۔ لیکن استاد محترم کا اتباع سنت کا اتنا جذبہ تھا، ابھی سامنے آتے اور ہم ارادہ کر رہے ہوتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں، استاد صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، استاد صاحب دیکھتے ہی فوراً فرما دیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر میں ہی نہیں، دیگر ساتھی بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جامعہ میں اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر سامنے آیا ہے نا، تو استاد محترم نے اس کے سلام کرنے سے پہلے خود سلام میں پہل کرتے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، جس نے بھی آپ سے نمبر مانگا آپ نے نمبر عطا فرمایا، اور آپ کا نمبر اگر آن ہو، جس کسی کی بھی کال آئی ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، جو بھی ہے، آپ نے ہر ایک کی کال سنی اور ہر ایک کو جواب عطا فرمایا۔ جس نے جتنی بات کرنا چاہی آپ نے اتنی دیر اس سے بات کی۔ یوں آپ شفقتیں، محبتیں بانٹتے اور امت مصطفیٰ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ کی شمع جلاتے ہوئے 11 جنوری 2023 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے استاد محترم کو آخری دفعہ 5 جنوری 2023 کو کال کی، جس دن استاد صاحب کا سالگرہ کا دن تھا۔ تو میں نے 5 جنوری کو استاد صاحب کو کال کی، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، میں نے عرض کی حضور صدام، فرمایا مناظر اسلام، تو آپ نے یوں شفقت سے نوازا۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ضرور۔ یہ میری استاد صاحب کے ساتھ جو آخری گفتگو ہوئی، یہ میرے پاس محفوظ ہے، ریکارڈ ہے، اور اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ گفتگو ہے وہ بھی میرے پاس سیو ہے، محفوظ ہے۔ تو جو سب سے آخری گفتگو ہے اس میں بڑی خاص باتیں ہیں، تو ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ذرا آپ سن لیجئے۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ محمد صدام حسین استاد صاحب۔ ماشاء اللہ، مناظر اسلام۔ اللہ اکبر، آپ کی دعا سے انشاءاللہ تعالی۔ حضور آپ کی طبیعت مبارک استاد صاحب ٹھیک ہے؟ سردی بہت لگتی ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، دراز عمر دے۔ استاد صاحب آج آپ کی سالگرہ تھی، ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کے لیے بہت بہت۔ ایک اور سال کم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، یہ بھی ایک پہلو ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ جی جی اصل پہلو یہی ہے۔ جی استاد صاحب۔ اتنے سانس بڑھتی ہیں مجھے پتہ نہیں۔ جی جی جتنے ہیں ان میں سے 69 سال کم ہو گئے۔ استاد صاحب میں نا آج نماز پڑھا رہا تھا نا عصر کی، تو کیونکہ آج آپ کی وہ سالگرہ بھی تھی نا، تو آپ کا وہ خاکہ ذہن میں چلتا رہا پہلے سے بنسبت زیادہ۔ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے نا
ذہن میں بس ایسا ہے کہ جیسے نہیں کہ شاعرانہ تخیلات ہوتے ہیں، کچھ آتے گئے نماز بھی چلتی رہی، تو پھر نماز کے بعد میں نے نا وہ قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، استاد صاحب آپ کی شان میں کچھ میں نے شعر لکھے ہیں، پھر وہ انشاءاللہ میں قاری کامران صاحب کو واٹس ایپ کر دوں گا، استاد صاحب نظر کرم فرمائیے گا۔ اچھا جی جی ویسے جی استاد صاحب۔ اور شریف پر جو میں نے پرسوں تقریر کی ہے نا، جی جی اس میں یہ تھا قد افلح المؤمنون، جی ایمان والے کامیاب ہو گئے، جی جی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جی جی وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ جی جی نماز میں خشوع کا مطلب ادھر ادھر کا خیال آئے ان کو جھٹک کر جو پڑھ رہا ہے اسی کی طرف توجہ کرے۔ جی استاد صاحب۔ یہ تو اچھا نہیں ہے کہ نماز کے اندر میرا خیال آیا، یہ تو اچھا نہیں۔ لیکن استاد صاحب وہ دنیا کے بھی تو آ جاتے ہیں، لیکن ان کی بنسبت تو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہی کو خیال آئے ادھر ادھر کا، جی جی جو پڑھ رہا ہے بس اسی کی طرف دھیان کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ جی استاد صاحب۔ استاد صاحب مجھے آپ کی ذات سے یہ بھی اندازہ تھا، میں ذکر کروں نا تو آپ اس پر تنبیہ فرمائیں گے۔ چلو اچھا ہو گیا۔ جی استاد صاحب ماشاء اللہ۔ استاد صاحب دعا بھی فرما دیجیے گا میرے لیے، بچوں کے لیے، ہمیں جی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سکھ نصیب فرمائے مجھے، آپ کو، جتنے ہمارے پیار کے تعلق والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ سکھ یہاں بھی نصیب فرمائے، آمین قبر میں بھی سکھ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے استاد صاحب، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سمجھیں گے کہ اس میں خاص بات کون سی ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ قبلہ استاد محترم کی خدمت میں جب میں نے عرض کیا کہ حضور میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور نماز میں آپ کا خیال میرے دل کے اندر گزرا اور شاعرانہ تخیلات اور شعر میرے ذہن کے اندر بننے لگے، تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے کاپی اٹھائی، قلم اٹھایا اور آپ کی شان میں میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ آپ کے پاس بھیجوں گا۔ تو ہمارے جیسا کوئی عام بندہ ہوتا تو چوڑا ہو جاتا، بلے بلے بلے، واہ واہ کیا بات ہے، جلدی سنا ہو نا کیا لکھا ہے۔ لیکن استاد محترم نے کچھ بھی ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آگے سے تنبیہ فرمائی، فرمایا بیٹے میں اپنے والد صاحب کے عرس کے محفل میں بیان کر رہا تھا پرسوں، تو میں نے وہاں پر یہ پڑھا تھا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اپناتے ہیں۔ تو فرماتے بیٹے نماز کے اندر ادھر ادھر کا دھیان تو نہیں کرتے نا، خیال آئے تو اسے جھٹک دینا چاہیے، لیکن آپ میرا خیال کرتے رہو، یہ بات تو اچھی نہیں نا، یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ مین بات کرنا چاہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی اور قبلہ امام المناظرین جامع امت شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی طبیعت میں اور اس تھانوی کی طبیعت میں کتنا زیادہ فرق تھا، اور ایک حقیقی سنی کا اور دیوبندی کا مزاج کیا ہے، اس میں فرق کتنا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ تھانوی صاحب کی کتاب ہے الامداد، اس میں صفحہ نمبر 34 اور 35 پر ایک واقعہ موجود ہے۔ تھانوی صاحب کا ایک مرید ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں آپ کو دیکھ کر پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو دل کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں پھر کوشش کرتا ہوں، پھر یہی کلمہ پڑھتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام کی جگہ تھانوی صاحب تیرا نام آ جاتا ہے، تو میں اشرف علی رسول اللہ ہی پڑھتا رہا، خواب میرا ختم ہو گیا۔ حالت بیداری میں نے کروٹ بدلی اور سوچا کہ اپنی غلطی کو بدلنے کے لیے اب میں تدارک کرتا ہوں، درود پڑھتا ہوں تاکہ میری غلطی معاف ہو جائے۔ تو اب میں نے درود پاک پڑھا تو یوں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی، تو اس انداز پر درود پڑھ رہا ہوں۔ جب بھی میں نے کوشش کی کلمہ یوں ہی پڑھ رہا ہوں، درود بھی یوں ہی پڑھ رہا ہوں، یہ تو بڑی غلطی کی میں نے۔ تو حضرت صاحب آپ کے بارے میں اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو میرے ساتھ پیش آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے۔ تو تھانوی صاحب نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس واقعہ میں تسلی ہے
کہ تم جس کی طرف رجوع کرتے ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی اس میں مبارک ہے اور تسلی ہے تیرے لیے کہ تو جس بندے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر چکا ہے اور جس بندے کی طرف تو رجوع کرتا ہے وہ بندہ سنت کا پیروکار ہے، بڑا حاجی نوازی ہے، وہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ سنت کا پیروکار ہے۔ تو جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بندہ متبع سنت ہے۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اس میں تو تسلی ہے۔ تو یہاں تھانوی صاحب کے نام کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اشرف علی رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی، حالت بیداری میں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی پڑھا جا رہا ہے۔ تھانوی صاحب نہیں کہتے کہ اوے توبہ کر، یہ کتنی بڑی غلطی تو نے کی، نبی کریم علیہ السلام کی جگہ میرا نام درود پاک، مجھ پر درود پاک تو پڑھے گا اور مجھے تو نبی کہے گا، مجھے تو رسول کہے گا، یہ کتنا بڑا کفر ہے، تو توبہ کر۔ بجائے اس کے کہ تھانوی صاحب اس کی توبہ کرواتے، اس کو آئندہ خبردار کرتے، بھئی یہ غلطی آئے تو تو نے لا حول شریف کا ورد کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہ ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا لگے رہو، اس میں تمہارے لیے تسلی ہے کہ تم جس شخص کی طرف رجوع کرتے ہو وہ متبع سنت ہے۔ تو کس کو طریقت میں تسلی نہیں چاہیے؟ اگر تھانوی صاحب کا کلمہ پڑھنے میں تسلی ہے تو پھر تو اب اس کو زیادہ ورد وظیفے کرنے چاہیے نا تھانوی صاحب کے کلمے کے، تاکہ اس کی تسلی اور پختہ ہوتی جائے۔ تو یہ کیسا جواب ہے؟ اب ایک جواب ہے تھانوی صاحب کا کہ میرے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو، مجھ پر درود پڑھ رہے ہو، مجھے نبی اور رسول کہہ رہے ہو، تو اس کے اندر تمہارے لیے تسلی ہے کہ تم جس کی طرف رجوع کرتے ہو وہ آدمی متبع سنت ہے۔ اور ایک ہے ہمارے امام اہل سنت شیخ القرآن شیخ الاسلام امام المناظرین جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب باکمال۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے نماز کے اندر میرا خیال تو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو غلطی کی ہے نا، خیال ادھر ادھر کا نہیں کرنا چاہیے، خیال آئے تو جھٹک دینا چاہیے، بندے کو دھیان کرنا چاہیے میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے، تو اس پر غور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ میری طرف خیال کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے فرق ایک سنی میں اور ایک دیوبندی میں، ایک دیوبندیوں کا حکیم الامت اور یہاں سنیوں کا امام المناظرین، دونوں کی فکر میں کتنا زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھا کر بھی اپنا اشرف علی تھانوی حکیم الامت ہے اور اپنے نام کا کلمہ اور درود پڑھنے والے کو تسلی دے رہا ہے، مبارکبادیاں دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہے، اور امام المناظرین اور آپ کے نام لیوا اور آپ کے ماننے والے، آپ کے شاگرد اور مریدین پھر بھی مشرک ہیں، حالانکہ خیال آنے پر اتنی سخت تنبیہ کی جا رہی ہے، بیٹے نا ایسا نہیں، نماز تو اللہ کی ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں کلمے پڑھنے پر کوئی تنبیہ نہیں، یہاں صرف خیال ذہن میں آنے پر اتنی سخت تنبیہ ہے۔ تو یہ مزاج ہے علامہ سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کی قبر انور پر کروڑ ہاں رحمتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میری اور تمام یا رسول اللہ کہنے والوں کی خیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔